ایک چاند تھا سرے آسمان ناول بہے فرشتے سالار زئی ایپیسوڈ 27۔ ماما تو اسے دیکھ کر شاک رہ گئی تھی۔ جس وقت وہ لوگ گھر پہنچے رات کے 10 بجنے والے تھے۔ وہ جو صرف شوہر کی آمد کی امید کر رہی تھی، ساتھ بلال اور ویل چیئر پہ موجود جلال کو دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ ان کے منہ سے بند بند سی آواز نکلی تھی۔ ارے کچھ نہیں ہوا، آگے سے تو ہٹو۔ کریم الوی نے بیوی کو آگے سے ہٹایا اور بلال ویل چیئر کو چھوڑ کر اب ماں سے مل رہا تھا۔ وہ 5 سال بعد واپس آیا تھا، جلال 3.5 سال بعد، مگر انہیں سمجھ نہ آ رہی تھی کہ خوش ہوں تو کیسے خوش ہوں۔ ویل چیئر پہ موجود سیاہ ٹی شرٹ پہنے وہ کمزور اور سنجیدہ سی شکل والا لڑکا ان کا بیٹا تو نہیں تھا، یہ تو کوئی اور تھا۔ جلال تو غصیلا، پرجوش اور جیدار سا بندہ تھا۔ وہ بے ساختہ رونے لگی تھی۔ بلال نے انہیں گلے سے لگا رکھا تھا اور جلال بھی انہیں تسلی دینے کو ہنسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ماما کیا ہوا ہے جلال؟ وہ منہ پہ ہاتھ رکھے اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کریم صاحب نے محسوس کیا کہ وہ بھی رو دیں گے، اسی لیے وہ اندر کی جانب بڑھ گئے۔ یہ اور بات کہ ان کا چہرہ نم تھا۔ اندر تو آنے دو ان کو، پاپا کی آواز سن کر وہ لوگ بھی اندر کی جانب مڑ گئے۔ اتنی ہی دیر تک ماما اسے پھٹی آنکھوں سے دیکھتی اور روتی رہی۔ ان تینوں کے لیے ماں کو تسلی دینا مشکل ہو گیا تھا۔ اللہ کی بندی، کیوں اسے پریشان کر رہی ہو؟ پاپا نے انہیں آنکھیں دکھائی تھیں۔ اچھا چلو بھائی، تم مجھے یہ بتاؤ کس کمرے میں رہو گے؟ کریم صاحب مصنوعی خوشگواری سے بولے۔ اپنے کمرے میں رہوں گا بابا۔ اس کے چہرے پہ پھیکی سی اداس مسکراہٹ تھی۔ چلو لیکن تمہارا کمرہ تو اوپر ہے، آج نیچے ہی رک جاؤ، کل پھر دیکھتے ہیں۔ پاپا اس کی رضامندی لینے کے لیے رکے تھے۔ ٹھیک ہے۔ خلاف معمول وہ راضی ہو گیا تھا۔ چلو پھر تم لوگ فریش ہو جاؤ، میں کچھ کھانے کے لیے منگواتا ہوں، کیونکہ تمہاری ماں نے یقیناً کچھ نہیں بنایا ہوگا۔ بیوی کو گھور کر کہتے وہ بیٹوں کی طرف متوجہ تھے۔ نہیں، کھانا بنایا ہوا ہے میں نے۔ وہ سوں سوں کرتی اٹھ گئی تھی۔ بلال ماں کے پیچھے چلے گئے تھے۔ اتنے سالوں بعد گھر آ کر وہ بہت عجیب سے احساسات کا شکار تھے۔ ماں سے سب رشتہ داروں کی تفصیلات جاننے کے ساتھ ساتھ کھانا نکالنے میں بھی مدد کر رہے تھے۔ جبکہ کریم صاحب نے محسوس کیا جلال بار بار بیرونی دروازے کی جانب دیکھتا تھا۔ صبح جاؤں گا، ابھی تو کافی دیر ہو گئی ہے، فراز سو گیا ہوگا۔ انہوں نے کہا تو جلال چونکا تھا، پھر کچھ شرمندہ ہوا، مگر اس نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، جیسے وہ بھی یہی پوچھنا چاہتا ہو۔ پاپا؟ کچھ دیر بعد جلال نے کسی سوچ میں گم انہیں پکارا تھا۔ ان کا دل کٹ رہا تھا، اس کی بے بسی دیکھنا جان لیوا تھا۔ ہاں بولو بیٹا۔ پاپا؟ وہ چپ ہو گیا۔ فراز نام کس نے رکھا؟ فراز نام منیہا نے رکھنا چاہتی تھی، مجھے بھی اچھا لگا، اپنے فارس کے ساتھ ملتا جلتا بھی تھا۔ وہ خوش ہو کر بتا رہے تھے، بڑا تیز ہے تمہارا بیٹا، ہمارے تو قابو میں ہی نہیں آتا۔ وہ لاڈلے پوتے کی حرکات یاد کر کے ہنسے۔ تم دیکھو گے تو ہی اصل سمجھو گے۔ انہوں نے جلال کی دلچسپی محسوس کر کے کہا، پاپا وہ ملنے دیں گے مجھے اس سے؟ وہ پریشان تھا اور خوفزدہ بھی۔ اسے جانے سے پہلے کی اپنی حرکتیں یاد آ رہی تھی۔ پاگل ہو گئے ہو تم، وہ آتا رہتا ہے ادھر، ابھی بھی آ جاتا، مگر اب ہم لیٹ ہو گئے، اس وقت منیہا سلا دیتی ہے اسے۔ وہ بہت اپنائیت سے منیہا اور فراز کو ذکر کر رہے تھے۔ جلال کے دل کی گھٹن بڑھ گئی تھی۔ منیہا، اس نے زیر لب اس کا نام دہرایا تھا۔ ساری رات وہ اپنے بستر پہ بیٹھا رہا، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، یادیں اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ منیہا۔ معمول کے مطابق کالج اور سیمون اور علی یونی تھے۔ ابا کام پر تھے اور فراز کی بھاری ذمہ داری تن تنہا اماں کے کاندھوں پر تھی۔ فراز ادھر بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے فرش دھوتے ہوئے تیسری دفعہ اس کے ہاتھ سے وائپر لے کر ایک طرف کو رکھا۔ میں کرتا ہوں۔ وہ بازو چھڑوا کر ڈٹائی سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ فراز، خدا کے لیے کام ختم ہونے دو، اماں نے جھنجھلا کر کہا۔ ادھر آ جاؤ۔ اسے سنتے نہ دیکھ کر وہ تنگ آ گئی۔ ڈانٹنے کو دل بھی نہ چاہتا تھا کہ وہ بہت چھوٹا تھا۔ اسے وہیں وائپر کے ساتھ چھوڑ کر وہ کپڑے دھونے کی نیت سے باہر لے آئیں۔ مشین میں پانی ڈالا اور کپڑے رنگوں کے حساب سے علیحدہ کیے۔ وہ اپنے دھیان میں تھی جب چونکی۔ فراز انہیں خفگی سے دیکھ کر چیخا تھا، میری ماما کی چیزیں نہ لے۔ کون سی تمہاری ماما کی چیزیں؟ اماں کو بالکل سمجھ نہ آئی کہ اس کی ماں کو کون سا خزانہ چرا چکی ہے۔
جو وہ یوں انہیں گھور رہا ہے۔ یہ میری ماما کا ہے۔ فراز نے ان کے ہاتھ میں دبا منیہا کا دوپٹہ لے لیا تھا۔ وہ ہکا بکا سی اسے ماتھے پر بل ڈالے کھڑا دیکھ رہی تھی۔ فراز کتنے بدتمیز ہو تم، میں نے کیا کرنا ہے؟ تمہاری ماں کا لال دوپٹہ۔ ان کے لیے یہ بے مروتی ناقابل یقین تھی۔ اتنی بے مروت تو ان کی اپنی اولاد نہیں تھی جتنی یہ اولاد کی اولاد بے مروت تھی۔ تم نہیں بولتے، ماما بولتی۔ آپ بولو، وہ ان کی غلطی نکال رہا تھا، انہیں تمیز سکھا رہا تھا۔ اماں اپنا سر پکڑ کر رہ گئی۔ کل رات تو تمہارے دادا بھی واپس آ گئے ہیں، آ کر لے ہی جاتے تمہیں۔ کم از کم میں اپنا کام تو کر لیتی سکون سے۔ کچھ دیر بعد ان کا سکون غارت کرنے ان کی دیورانی آ چکی تھی، اور جو باتیں اور جس انداز میں وہ کر رہی تھیں، یہ سب کی ان کے لیے بھی حیرت انگیز تھا۔ انہیں شدید فکر مندی نے گھیر لیا۔ تبھی منیہا اور سیمون بھی آگے پیچھے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ چچی کے منہ سے انکشافات ان سب کے لیے ہی ششدر کرنے والے تھے، مگر منیہا کے لیے وہ سب خصوصی طور پر ناقابل یقین تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ فوری طور پر اپنے ذہن کو کسی فیصلے پر راضی کرتی، تو کیا وہ واقعی آ گیا ہے؟ اب آیا، اور ایسے کیسے؟ اس کا ذہن ماننے کو تیار نہیں تھا۔ چچی کا زہر اگلنے کا سلسلہ تیز ہوا تھا۔ میں تو یقین ہی نہیں کر رہی تھی، مگر رشیدہ، محلے کی ایک عورت، خود دیکھ کر آئی ہے، اور اس کی ماں کہہ رہی تھی کہ کل رات ہی آئے ہیں۔ اماں خاموش تھی۔ رشیدہ نے تو پوچھا بھی کہ شادی کر کے آیا ہے یا ابھی وہ شادی بھی پار لگایا ہے، تو اس کی ماں کہنے لگی کہ شادی کیوں کرے گا، بال بچوں والا ہے پہلے سے، ماشاءاللہ، اللہ نے چاند سا بیٹا دیا ہے۔ وہ نقل اتارتے میں بولی۔ کسی نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ یہ اچھا قانون ہے بھائی، جب گلے چنگے تو یاد نہ آئی، اور اب جب ہر جگہ عیاشیاں کر کے کسی کام کے نہ رہے تو بیوی بچوں کی یاد آ گئی۔ چچی کی زبان زہر کے نشتر چلا رہی تھی۔ منیہا ابھی ابھی کالج سے لوٹی تھی۔ اس کے آنے کی خبر ہی اس کے لیے ایک بہت بڑا شوق تھی، کچھ آگے کسی حادثے کا یقین آنا۔ وہ چچی کو انسنا کرتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ ذہن میں چکر چل رہے تھے۔ سیمون بھی ابھی ابھی یونی سے لوٹی تھی، اور وہ بھی حیران تھی۔ منیہا کا لٹھے کی مانند سفید پڑتا چہرہ تشویشناک تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو انکل بتاتے تو صحیح نا، اور اگر چچی ٹھیک کہہ رہی ہیں تو بھی مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اس کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ منیہا تو جیسے یہاں تھی ہی نہیں، فراز علی کے ٹیبلٹ پہ قبضہ جمائے صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ منیہا، انکل کو کال تو کرو۔ سیمون کو شدید الجھن ہونے لگی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اگر وہ آتا تو انکل بتاتے نا۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں جیسے خود کو تسلی دے رہی تھی۔ فراز، تم گئے تھے کیا ادھر؟ تمہارے پاپا، مطلب تمہارے ڈیڈ بھی تھے؟ منیہا کو نہ سنتے دیکھ کر وہ فراز کے سر پر آن کھڑی ہوئی۔ کہاں تو سنا تھا کہ وہ شادی کر رہا ہے، اور کہاں وہ راتوں رات آ گیا۔ فراز، میں کچھ پوچھ رہی ہوں، کیا ادھر کریم انکل کے گھر کوئی انکل آئے ہوئے ہیں، تمہارے پاپا؟ اس نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا تو وہ اسے غصے سے گھورنے لگا۔ کیا ہے سمون؟ وہ اس کا غلط نام پکار رہا تھا۔ اظہار ناراضی کا انوکھا طریقہ تھا۔ سیمون کے باپ، یہ بتاؤ کہ تمہارا باپ آیا ہوا ہے؟ سیمون نے اسے خشمگی نگاہوں سے گھورا۔ ہاں آئے ہیں، منہ بنا کر کہتا وہ پھر سے ٹیبلٹ میں گم ہو گیا تھا، مگر منیہا اور سیمون نے لاشعوری طور پر ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ میرے بابا نہیں ہیں۔ کچھ یاد آنے پر وہ سر اٹھائے بغیر بولا تھا، میرے بابا تو بڑے ہیں۔ وہ پھر سے اسکرین میں گم ہو گیا۔ آپ کس کے ساتھ گئے تھے؟ منیہا نے براہ راست سوال کیا تھا۔ ایک پل کو اس نے توجہ نہیں دی، پھر شاید اسے محسوس ہوا کہ بات سیمون نے نہیں، اس کی ماں نے کی ہے، تو وہ متوجہ ہوا۔ میں بہرام بھائی کے ساتھ گیا تھا۔ اس نے کریم انکل کے آفس میں کام کرنے والے اس لڑکے کا نام لیا جو گھر کا سودا سلف بھی لاتا تھا۔ بہرام بھائی کے ساتھ کیوں گئے تھے آپ؟ وہ خواہ میں غصے کا شکار ہوئی۔ وہ گلی میں کھڑے تھے۔ وہ اس سے غصیلے انداز میں بولی تو فراز روحان سا ہو گیا۔ منیہا نے خود کو قابو کیا۔ وہ فراز پہ فرسٹریشن نہیں نکالنا چاہتی تھی۔ اوکے ٹھیک ہے، مگر آپ مجھے بتائیں وہ کون تھے؟ کیا آپ نے انہیں دیکھا تھا؟ پاپا تھے گھر میں؟ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے آ بیٹھی۔ نہیں، دو انکل ہیں۔ وہ دو دکھانے کے لیے 3 انگلیاں اٹھائے بتا رہا تھا۔ منیہا نے سر جھٹکا۔ دادو بولتی میرے پاپا ہیں۔ وہ اب ناگواری سے دادی کا کہا بتا رہا تھا، جیسے وہ اس بات سے اتفاق نہ کرتا۔ منیہا کا دل رک رک کر دھڑکا تھا۔ چلو جی، اب تو کنفرم ہو گیا۔ سیمون نے ہاتھ جوڑے۔ تیاری کر لو منیہا بی بی۔ سیمون گہری سانس لے کر پیچھے ہو گئی۔ میں کیا تیاری کر لوں؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ناگواری سے بولی۔ کیا مطلب تم نے جانا نہیں ہے؟ سیمون یوں حیران ہوئی جیسے یہ بات پہلے سے طے ہو کہ منیہا اس کے آنے پر چلی جائے گی۔
کیا مجھے جانا تھا؟ وہ الٹا سیمون سے پوچھنے لگی۔ اس کو عجیب سی وحشت نے گھیرا تھا۔ ہاں تو سنا نہیں بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو کیا اب تم دیکھنے بھی نہیں جاؤ گی؟ سیمون نے مڑ کر اسے گھورا تھا۔ تو کیا اب میں چلی جاؤں؟ منہ اٹھا کر منیہا نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اسے ایک انجانے سے غصے نے گھیرا تھا۔ نہ آنے کی اطلاع اور نہ کوئی بات۔ وہ فراز کو بلا کر بھی مل بھی لیا۔ یاد آیا ہے کہ کوئی بچہ بھی تھا۔ اسے غصے سے کھولتے دیکھ کر سیمون چپ ہو گئی تھی۔ تو منیہا بی بی، تم بھی وہی ہو جو ایک دفعہ ہاتھ چھڑا کر پھر دوبارہ تھامنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں؟ اس نے خود کو ملامت کیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا تھا، مگر اسے بہت عجیب سا غصہ آ رہا تھا، عجیب سی جھنجھلاہٹ طاری ہو رہی تھی۔ دھیان چاہ کر بھی ہٹا نہ پا رہی تھی وہ۔ پاپا جائے نہ جلال کی بیوی کو لینے۔ بلال کو کچھ زیادہ ہی ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی، جبکہ کریم صاحب ابھی ابھی ڈاکٹر کے پاس سے ہو کر آئے تھے۔ ان کی طبیعت رات کو بہت خراب ہو گئی تھی۔ صبح ہوتے ہی وہ چلے گئے۔ ڈاکٹر نے انہیں چند گھنٹے کے لیے آبزرویشن میں رکھ لیا تھا۔ یار وہ ابھی کالج گئی ہوگی، لیکچرار ہے وہ۔ ان کا لہجہ تھکاوٹ زدہ تھا۔ 3 بج گئے ہیں، آ گئی ہوگی۔ بلال نے گھڑی کو دیکھا۔ اچھا جاتا ہوں، بھی دن میں شاید فراز سویا ہوا ہو۔ میں سوچ رہا تھا شام میں جاؤں، سلمان بھی گھر ہی ہوگا۔ وہ صوفے پہ دراز ہو گئے۔ وہ تو ابھی آیا ہوا تھا۔ پوری فلم ہے وہ لڑکا۔ بلال بہت خوش لگتے تھے۔ اچھا کس کے ساتھ آیا؟ اسے انتظار ہوگا میرا۔ انہوں نے کچھ اوپر سر اٹھا کر بلال کو دیکھا۔ بہرام کو بھیجا تھا، وہ لے کر آیا مگر رکا نہیں۔ اپنی گاڑیاں اٹھا کر بھاگ گیا۔ جلال کے پاس تو گیا نہیں۔ بلال پرجوش سے تھے۔ ہاں وہ گھبرا گیا ہوگا، اتنی جلدی تو بچے گھلتے ملتے نہیں۔ ویسے بھی جب وہ آتا ہے تو گھر میں تمہاری ماں اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ آج تو 2 جن تھے۔ انہوں نے ہنس کر بیٹوں کو جن کا خطاب دیا۔ گھبرایا تو نہیں؟ میں نے کہا ایک گاڑی مجھے دے دو۔ وہ تو مرنے مارنے پر آ رہا تھا۔ بہت پیارا بچہ ہے ماشاءاللہ، میں نے تو سمجھا چھوٹا سا کوئی بچہ ہوگا، وہ تو کافی بڑا ہے۔ وہ حیران تھے اور پرجوش بھی۔ جلال خاموش بیٹھا تھا۔ یہی تو مسئلہ ہے تم لوگوں کا، وہاں جا کر تم لوگ سمجھتے ہو یہاں وقت رک جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ان کی آواز میں گلا تھا۔ 3 سال کا بچہ گود میں کھیلتا تو نہیں مل سکتا نا؟ ماشاءاللہ سے جوان ہو گیا ہے، کبھی کبھی تو آفس جاتا ہے میرے ساتھ۔ یہ بہرام تو رکھا ہوا ہی اسی کے لیے ہے میں نے، وہ معمول کے سے انداز میں بتانے لگے۔ میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ بلال فوراً جانا چاہتے تھے۔ ویسے میں نے اس کی بیوی کو دیکھا تو نہیں، تصویریں ہی دیکھی تھی، وہ بھی شادی کی، لیکن پھر بھی ہو آتا ہوں۔ انہوں نے جلال کو گفتگو میں شامل کرنا چاہا۔ ہاں چلو بھائی، بڑی پیاری بچی ہے۔ جلال تم نہیں چلو گے؟ وہ اٹھ کر بیٹھ چکے تھے۔ جلال نے کوئی جواب نہ دیا۔ کریم صاحب نے اس کی خاموشی کو نیم رضامندی سمجھا تھا، مگر آخر وقت پر اس نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ آپ لوگ جائیں۔ وہ ویل چیئر کے پہیے گھماتا واپس اندر کی جانب چلا گیا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ نہیں آئے گی۔ مجھے اس سے یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ اسے اس حالت میں میرے پاس آنا چاہیے۔ اس نے خود کو متوقع صورتحال کے لیے تیار کرنا چاہا تھا۔ دوسری جانب منیہا بھی کچھ ایسا ہی سوچ رہی تھی۔ میں نہیں جاؤں گی ایسے اس سب کے بعد۔ کیا میرا سارا جھگڑا اس لیے تھا کہ اس کے گھر سے کوئی بھی آتا اور میں اس کے آگے چل پڑتی؟ اس کا دماغ اس کے فیصلے پہ پکا تھا، مگر دل تھا کہ مطمئن نہ ہو رہا تھا۔ وہاں ہنوز تلاطم برپا تھا۔ اگر اچھے دنوں میں نہیں تو اب برے دنوں میں کیوں مجھے چاہتا ہے وہ؟ جو کچھ ہمارے درمیان ہوا اس کے بعد دوبارہ واپسی کی کوئی صورت نہیں۔ اس کا دماغ مسلسل اسے سمجھا رہا تھا، میں نہیں جاؤں گی۔ اس نے جو غلطیاں اور جو زیادتیاں کی ہیں وہ قابل معافی یا تلافی نہیں ہے۔ دماغ کے کسی کونے سے آواز سنائی دی، جب اس کا بچہ اس دنیا میں آنے والا تھا، اسپتال کے اس ٹھنڈے یک کمرے میں، جبکہ مجھے اس کی ضرورت تھی اور وہ نہیں تھا، تو کیا میں مر گئی؟ نہیں نا، تو اب بھی نہیں مروں گی۔ اب تو میں مضبوط اور بہادر عورت ہوں، میں اپنی باقی زندگی بھی اس کے بغیر گزار سکتی ہوں۔ اس کے اندر چھپی کوئی منتقم مزاج عورت پوری طاقت سے سر اٹھا چکی تھی۔ جلال کی غلطیوں کی معافی ناممکن تھی اور تلافی کی کیا صورت ہو سکتی تھی؟